السلام علیکم. ٹونائٹ وتھ شاہین کے ساتھ میں ہوں سید شاہین عبداللہ. پوری دنیا میں آج جو انٹرنیٹ کی اہمیت ہے یا جو آئی ٹی کی اہمیت ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو اہمیت ہے، وہ شاید سب سے زیادہ آگے چلی گئی ہے. کسی بھی شعبے میں لے لیں، کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا جو آپ کی زندگی پہ براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، اس شعبے پہ میڈیا کے اثرات کیا ہیں. دیکھیں، میڈیا بنیادی طور پہ یہود و نصارہ کا ایک ایلیمنٹ ہے یا ان کا ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے وہ مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. اب جو ابھی حالیہ واقعات آئے، چائنا کے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی آپ کو بتایا، دنیا کی دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی آپ کو بتایا، اور اس معاملے میں خود موساد کا ایک اہم آفیسر جو کہ سیاہ فام اسرائیلی تھا، سیاہ فام یہودی تھا، جب اس کے پاس اس COVT-19 کا جب پروجیکٹ اس کے سامنے آیا اور اس کے فائنانسرز کو اس نے دیکھا، اور دنیا کی اتنی ہیوج انویسٹمنٹ سے جس لانچنگ کو جب اس نے دیکھا، تو اس نے کچھ پیپرز واٹس اپ کیے اپنے دوستوں کو کہ دنیا میں یہودی اور قادیانی مل کر کے ایک ایسا منصوبہ بنا رہے تھے. ان کے سیکیورٹی سسٹم نے اس کو پکڑا، 24 گھنٹے کے لیے واٹس اپ کمیونیکیشن بلاک کر دیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کس حد تک یہودیوں کا انفلوئنس ہے کہ انہوں نے واٹس اپ بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد 48 گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ جب آن کیا، تو اس دوران ان کے دیگر انسٹرومنٹ سے یہ آواز لگائی گئی یا لوگوں کے یہ مائنڈ سیٹ بنایا گیا کہ چائنیز ہیکر نے یہ ہائیک کر لیا تھا. جبکہ چائنیز ہیکرز نے ہائیک نہیں کیا تھا، خود یہودیوں نے اس کو بند کیا تھا تاکہ ان کا COVT-19 جو 2019 کے اواخر میں شروع ہونا تھا، وہ پروجیکٹ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. بہرحال اللہ رب العزت کا ایک ایسا انتظام ہے کہ 4-5 مہینے دنیا سفر کرنے کے بعد، دنیا نے نقصانات اٹھانے کے بعد حقائق کو پہچان لیا. جب حقیقتوں کو پہچان لیا، حقیقت علم میں آ گئی، تو ڈیفینیٹلی ان کا پورا پروجیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گیا. تو ان کا بیسیکلی پروگرام جو تھا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا کو آن لائن بزنس کی طرف لائیں. چونکہ ظاہری سی بات ہے، اب جیسے کمیونیکیشن میں ہی، مواصلات میں ہی جہاز رانی کا شعبہ آتا ہے، اس میں مسلمانوں کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، اس میں دیگر ممالک کی انویسٹمنٹ ہے. ایئر لائن کمپنیاں یہودیوں کی کم ہیں. انہوں نے ایئر لائن کمپنیوں کے بزنس کو محدود کر دیا اس COVT-19 کے لیے. اور اللہ نے ان تمام چیزوں کا اشارے ہماری کتابوں میں دے رکھے ہیں. ہماری لا علمی ہے یا کم فہمی ہے کہ ہم نے قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے صرف جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے یا لڑکی کو ودا کرنے کے لیے. اس میں تمام چیزیں ہیں. یعنی مجھے ڈاکٹر امتیاز کا وہ مقولہ یاد آ رہا ہے، یا وہ انہوں نے ایک مثال دی تھی ایک بڑے کانفرنس میں کہ قرآن اینڈ سائنس گوز پیرلر. ریل کی پٹری ہے، ایک قرآن ہے جو مکمل ہے، دوسری سائنس ہے جو مکمل کی طرف جا رہی ہے. بڑے اچھے ثبوت دیے تھے انہوں نے. وہ ایک سورت کا جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم تمہیں ایسے کر دیں گے جیسے کھایا ہوا بھوس. سائنس یہ کہتا ہے کہ اگر ہائیڈروجن بوم کا ایکسپلور ہوتا ہے تو اس علاقے میں آکسیجن برن ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، انسان بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے کھایا ہوا بھوس. تو قرآن نے جو باتیں ہمیں بتا دی ہیں، سمجھا دی ہیں آج سے 1400 سال پہلے، وہ یقیناً سائنس اب ان کو پروف کر رہی ہے، سائنس ان کو صرف ثابت کر رہی ہے. اور اللہ رب العزت نے دنیاوی علم سے کہیں نہیں منع کیا ہے. اللہ نے کہا علم حاصل کرو، کہا اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے. اس دور میں عربوں سے چین بہت فاصلہ تھا، تو اس لیے وہ کہا گیا کہ تمہیں چین جانا پڑے، علم حاصل کرو. علم کی فضیلت، سائنس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا لیکن لا کلام البشر، ہمیں فخر ہے ہمارا قرآن لا کلام البشر ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش کے سارے انٹلیکچوئلز اکٹھا ہوئے ہیں، ان کو شاعر کہا جاتا تھا، دانشوروں کو. تو سارے شاعر اکٹھا ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار پر
حضرت بلال حبشی نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ رکھا تھا. تو اس کا جواب لکھنے کے لیے مصر تک سے ان کے جو دانشور تھے، جو شاعر کہلاتے تھے، وہ آئے. ان میں ایک مصر کا دانشور تھا، اس نے نیچے سے کوئلہ اٹھا کے اس کے نیچے لکھ دیا لا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو میرے رب کا کی جو کتاب ہے قرآن کریم جو ہے، اس میں تمام مسائل کی، تمام چیزوں کی ایک آیت موجود ہے، اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ان حالات کو بتایا. اس کے علاوہ بے تحاشا اور بھی کتابیں ہیں ہماری جس میں ان حالات کا ذکر کیا گیا تھا. ہم چونکہ میڈیا یہودیوں کا انسٹرومنٹ ہے، میڈیا نے مائنڈ سیٹ بنا دیا، پوری امت کو، پوری قوم کو، پورے پاکستانیوں کو گھبرا دیا کہ جی بس COVID-19 کوئی آسمانی بلا ہے. ایک بخار یا ایک نزلہ زکام سے زیادہ حیثیت کا حامل وائرس نہیں ہے یہ. لیکن میڈیا کے ذریعے اتنی بڑی بڑی کہانیاں بنائیں، اتنی بڑی بڑی وہ ڈرامے بنائیں کہ جی بیٹا باہر سے آیا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کی لاش نہیں دیکھ سکے، یہ 3 تھانوں کی گاڑیاں تبدیل ہوئی اور اس کو فلاں جگہ دفنایا گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں. بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک انٹرنیشنل سازش کا شکار ہوئے ہیں ہم سب لوگ. میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں چائنا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی وہ ڈیٹیل دی تھی. بات یہ ہے کہ اب دیکھیں، آپ جب حقائق کے آپ قریب جا رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی یوٹیوب پاکستان میں بند کر دیا جائے گا. کیوں بند کر دیا جائے گا؟ کیونکہ ججز کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات لوگ اپنے. تو آزادی رائے کا آپ کا یہ وہ کانسیپٹ کہاں چلا گیا؟ آپ ہی تو سب سے زیادہ بڑے آزادی رائے کے علمبردار بنتے تھے پوری دنیا میں. تو آپ یوٹیوب پہ بندش کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو حقائق پتہ چل گئی ہے کہ میڈیا کے ذریعے، اور میڈیا کا انسٹرومنٹ کیا ہے؟ سیٹلائٹ کمپنیاں. کس کی ہیں؟ یہودیوں کی. تینوں بڑی سیٹلائٹ کمپنیاں یہودیوں کی ہیں. ان میں سے وہ کوئی پروگرام نشر نہیں ہو سکتا ہے جو وہ نہ چاہے. اب آ جائیں اس کے بعد آپ کا انٹرنیٹ از آلسو پارٹ آف دا کمیونیکیشن. انٹرنیٹ ملکیت کس کی ہے؟ مائکروسافٹ کی. مائکروسافٹ کون چلا رہا ہے؟ بل گیٹس. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کو اپنے قابو میں، پوری دنیا کی اکنومی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس میں ان کا سب سے بڑا حریف کون ہے؟ چائنا. چونکہ دیکھیں امریکہ میں ٹوٹل 4% یہودی ہیں امریکنس، لیکن حکومت یہودیوں کی مرضی کی بنتی ہے کیونکہ اکنامکس پہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اب ہم پاکستانی میڈیا کی طرف آتے ہیں. سن 2004 میں پرویز مشرف صاحب نے آزادی دی میڈیا کو، آزادی اظہار رائے کی آزادی دی میڈیا کو. میڈیا کے اس وقت کے دیکھیں، اگر آپ 2004 سے پہلے کے اخبارات کو دیکھیں تو وہ اخبار نویز انتہائی شریف اور نفیس ہوتا تھا، رپورٹر انتہائی شریف اور نفیس ہوتا تھا. وہ بسوں میں لٹک کے جاتا تھا، بغل میں تھیلا دبا کر کے کمپوزنگ کرتا تھا، کتابت کرتا تھا، خبریں بناتا تھا، پلیٹس بناتا تھا، لوح بناتا تھا، اور اگلے دن یعنی رات کو 3 ساڑھے 3 بجے پیپر تیار ہوتا تھا. اور وہ جناب اس کے بعد اس کی ترسیل کا نظام ایک علیحدہ تھا. تو اس وقت کا صحافی بڑا مظلوم اور معصوم ہوتا تھا. پھر 2004 کے بعد جب ٹی وی چینلز کو آزادی ملنی شروع ہوئی تو جتنے کیپٹلسٹ اور انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے اپنی بدماشیوں کے لیے چینلز کو بنایا. اور انہوں نے، اب میں مقصد نام لے کر کے کسی کو فریق نہیں بنانا چاہتا ہوں، میں ایک بہت سمپل سی بات کرتا ہوں کہ صحافت تو پیشہ پیغمبری ہے. آپ صحافت تھوڑی کر رہے ہیں، آپ تو بلیک میلنگ کر رہے ہیں. جو آپ کی حکومت یا آپ کے خلاف بات کرے گا آپ اس کے کپڑے اتار دیں گے کیمرے کے ذریعے. اس کو آپ صحافت کہتے ہیں. یہ صحافت نہیں ہے، یہ صحافت نہیں ہے، یہ زرد صحافت ہے. یعنی اپنے مفادات کے لیے خبروں کا اجرا کرنا. اس میں ہماری حکومتیں شامل ہیں، اس میں ہماری مشنری شامل ہے. اور جب تک اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ جب تک لوگ عقل اور شعور کو حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک یقیناً لوگ کسی بھی طرح سے ان صہیونی سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
ان صہیونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صراط مستقیم، ہماری زندگیوں میں سے جس چیز کو ہم نے نکال دیا ہے، یعنی نماز، یعنی ہمارے اپنے کردار کو بلڈ کرنا، جب تک ہم اپنے کردار کو بلڈ نہیں کریں گے، یہود و نصارہ کے شکنجے سے ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ ٹو نائٹ وتھ شاہین کے ساتھ سید شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔